حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ ایک غلام کی گردن کو آزاد کر دو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم انقطاع کے بغیر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اسے صدقہ کر دو۔ تو اس نے کہا، جو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہو اس پر، اس شہر کی دونوں طرف پتھریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ اس کا ضرورت مند نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے حتیٰ کہ آپ کے دونوں جانب کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی آدمی نے روزہ دار کے لیے اپنی اہلیہ سے گلے ملنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے رخصت عنایت فرما دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے روک دیا۔ جس شخص کو رخصت عنایت فرمائی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جسے روک دیا تھا وہ ایک نوجوان شخص تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور گلے مل لیا کرتے تھے، اور آپ اپنی خواہش پر تم سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ اس دن فحش گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے، میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، قیامت کے دن روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، وہ ان دونوں پر خوش ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب کو ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کے بدلے اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک قعبی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی، جبکہ مسافر دودھ پلانے والی اور حاملہ خاتون سے روزہ ساقط فرما دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر باقی رہنے والی 9ویں رات، 7ویں رات، 5ویں رات یعنی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، شب قدر کو 27ویں، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں